سیرت حضرت علی علیہ السلام کے چند درخشاں پہلو۔ حضرت علی علیہ السلام کی سیرت کے چند درخشاں پہلو قارئین کے خدمت میں پیش ہیں تاکہ ہم سب ان سے رہنمائی حاصل کریں اور اس علم و حکمت سے فیضیاب ہو جائیں جس کا وافر حصہ حق تعالی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا تھا۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ بنی ہاشم کے چشم و چراغ تھے۔ یہ خاندان حرم کعبہ کی خدمات، سقائیہ زمزم کے انتظامات کی زیر نگرانی اور حجاج کرام کے ساتھ تعاون و امداد کے لحاظ میں مکہ کا ممتاز خاندان تھا۔ علاوہ ازیں بنی ہاشم کو سب سے بڑا شرف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نصیب ہوا، وہ نبی آخر الزماں سرور عالم کی بعثت ہے جو دوسرے تمام اعزازات بلند تر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ابو طالب اور والدہ فاطمہ دونوں ہاشمی تھے۔ اس طرح حضرت علی نجیب الطرفین ہاشمی پیدا ہوئے، فاطمہ مشرف با اسلامی ہوئی اور ہجرت مدینہ کا شرف بھی حاصل کیا۔ انہوں نے مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ حضور نبی پاک نے خود ان کے کفن دفن کے انتظامات فرمائے تھے اور اپنا قمیض مبارک ان کے کفن میں شامل فرمایا اور قبر کے تیار ہونے پر پہلے خود اس میں داخل ہوئے اور اسے متبرک فرمایا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحومہ کے حق میں دعائے مغفرت فرمائی اور بھی فرمایا کہ ابو طالب کے بعد میری نگہداشت اور ضروریات پورا کرنے میں ان کی بہت بڑی خدمات ہیں اور میں نے ان کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ ان پر قبر کے شدائد آسان ہوں۔ بعض اقوال کے مطابق حضرت علی علیہ السلام کی ولادت مکہ شریف میں عام الفیل کے 7 سال بعد ہوئی۔ بعض سیرت نگار لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 30 سال بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو اپنی کفالت میں لے لیا تھا۔ اس طرح حضرت علی علیہ السلام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں محبت میں تعلیم و تربیت نصیب ہوئی۔ اس بنا پر حضرت علی علیہ السلام ابتدائی طور پر امور خیر کی طرف راغب اور بت پرستی جیسی جاہلیانہ رسوم سے مجتنب رہتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہونے کے بعد اسلام کی طرف دعوت دینے کا آغاز اپنے اہل خانہ سے فرمایا۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ نے سب سے پہلے اس دعوت کو قبول کر لیا اور پہلی مسلمان خاتون ہونے کا شرف حاصل کیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ احباب میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دعوت حق قبول کر لی اور سب سے پہلے مسلمان بالغ مرد ہونے کا شرف حاصل کر لی۔ اس طرح نوخیز لڑکوں میں سے سب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تربیت پانے والے حضرت علی شرف با اسلام ہوئے اور غلامی میں سب سے پہلے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم حضرت زید بن حارث نے مسلمان ہونے کی سعادت حاصل کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام قریبی رشتہ داروں کو اپنے گھر میں جمع کر کے دعوت اسلام پیش کی تو موجود مرد اور خواتین سب خاموش رہے۔ حضرت علی علیہ السلام ان میں سب سے کم عمر تھے۔ انہوں نے اٹھ کر کہا کہ گو میں عمر میں سب سے چھوٹا ہوں اور مجھے آشوب چشم کا عارضہ ہے اور میری ٹانگیں دبلی پتلی ہیں، تاہم میں آپ کا ساتھی اور دست و بازو بنوں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹھ جاؤ، تو میرا بھائی میرا وارث ہے۔ حضرت علی کی جان نثار کا واقعہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کے وقت حضرت علی علیہ السلام کی عمر 23 سال تھی۔ سرور کائنات نے مشرکین مکہ کے محاصرے
اور ان کے برے ارادوں کی اطلاع پا کر حضرت علی المرتضیٰ کو اپنے بستر پر استراحت کرنے کا حکم دیا اور مکہ کے لوگوں کی امانتیں جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی گئی تھیں ان کے مالکوں کے سپرد کر دینے کی ہدایت فرمائی۔ اس شدید خطرے کی حالت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سکون و اطمینان کے ساتھ محو خواب ہو گئے۔ مشرکین مکہ یہ سمجھتے رہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی اپنے بستر پر موجود ہیں۔ وہ علی صبح اپنے ناپاک ارادہ کی تکمیل کے لیے اندر آئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ حضور نبی کریم کی جگہ آپ کا ایک جاں نثار اپنے آقا پر قربان ہونے کے لیے موجود ہے۔ درا حالانکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کو ساتھ لے کر رات کے وقت ہی مدینہ منورہ جانے کے لیے نکل چکے تھے۔ مشرکین اپنی اس غفلت کی بنا پر ایک دوسرے پر برہم ہوتے رہے اور حضرت علی علیہ السلام کو چھوڑ کر اپنے اصل مقصود کی تلاش میں روانہ ہو گئے۔ حضرت علی علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے تشریف لے جانے کے بعد 2 یا 3 دن مکہ میں رہے اور حضور نبی پاک کی ہدایت کے مطابق لوگوں کی امانتیں ان کے سپرد کر کے اور لین دین کے معاملات سے فراغت حاصل کر کے تیسرے یا چوتھے دن عازم مدینہ منورہ ہوئے۔ غزوہ بدر میں 313 جاں نثار صحابین حضرت علی نما تھے۔ نبی اکرم کے سیاہ رنگ کے 2 جھنڈوں میں سے ایک حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا۔ بدر کے میدان میں پہنچتے ہی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کی نقل و حرکت کا پتہ چلانے کے لیے حضرت علی علیہ السلام کو چند منتخب جان بازوں کے ساتھ بھیجا۔ انہوں نے نہایت خوبی کے ساتھ یہ خدمت انجام دی اور مجاہدین اسلام نے مشرکین سے پہلے پہنچ کر بدر کی اہم مقدمات پر قبضہ کر لی۔ 17ویں رمضان کو جنگ کی ابتدا میں قاعدہ کے مطابق پہلے تنہا مقابلہ شروع ہوا تو مشرکین مکہ کی طرف سے 3 بہادر جنگجو نکلے اور مسلمانوں سے مبارزہ طلب ہوئے۔ 3 انصاری مسلمانوں نے ان کی دعوت پر لبیک کہا اور آگے بڑھے تو مشرکین کے بہادر جنگجوؤں نے ان کا نام و نسب پوچھا۔ جب یہ معلوم ہوا کہ وہ یثرب کے نوجوان ہیں تو ان کے ساتھ لڑنے سے مشرکین نے انکار کر دیا اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کر کہا کہ اے ہمارے مقابلے میں ہمارے ہمسر قبیلہ قریش کے آدمی بھیجو۔ اس پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے 3 قریبی عزیزوں حضرت حمزہ، حضرت علی علیہ السلام اور حضرت عبیدہ بن حارث کو میدان میں بھیجا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے حریف ولید کو ایک ہی بار میں تہ و تیگ کر دیا۔ اس کے بعد جپٹ کر حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کی اور ان کے حریف کو بھی قتل کر دیا۔ اس کے بعد عام جنگ شروع ہوئی تو حضرت علی علیہ السلام نے اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے اور بہت سے کفار کو جنم و حاصل کر دی۔ غزوہ احد میں حضرت علی علیہ السلام نے حضرت مصعب بن عمیر کی شہادت کے بعد آگے بڑھ کر علم سنبھالا اور بے جگری کے ساتھ داد و شجاعت دی۔ اس غزوہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام چند صحابہ کرام کے ساتھ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر پہاڑ پر لے گئے اور اپنی ڈھال میں پانی بھر کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں پر گرایا تاکہ خون بند ہو جائے۔ غزوہ بنی نفسیر میں بھی علم حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا اور وہ پیش تھے۔ بنو نذیر کو ان کی بد عہدی کے باعث جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ غزوہ خندق میں کبھی کبھار کفار مکہ کے گھڑ سوار خندق میں گھس کر حملہ کرتے تھے۔ ایک دفعہ گھڑ سواروں نے حملہ کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے چند جاں بازوں کے ساتھ آگے بڑھ کر انہیں روکا اور گھڑ سواروں کے سردار عمر کو قتل کر دی۔ اس کے قتل ہونے کے بعد
باقی سوار باغ کھڑے ہوئے۔ غزوہ خندق کے بعد بنو قریظہ کی سرکوبی کی مہم میں بھی علم نبوی حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا اور انہوں نے بنو قریظہ کے قلعہ پر قبضہ کر لیا۔ بنو سعد کی سرکوبی کے لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو 100 مجاہدین کی جماعت کے ساتھ مامور فرمایا۔ انہوں نے حملہ کر کے بنو سعد کو منتشر کر دیا اور یہود خیبر کی اعانت کرنے سے انہیں روک دیا۔ بنو سعد کے 500 اونٹ اور 2000 بکریاں مال غنیمت میں لے آئے۔ فتح خیبر کا شرف بھی حضرت علی علیہ السلام کو حاصل ہوا۔ اس معرکہ میں بھی حضور نبی کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا علم حضرت علی کو دیا تھا اور علم دینے سے ایک دن پہلے فرمایا تھا کہ کل ایک ایسے بہادر کو علم دوں گا جو خدا اور رسول کا محبوب ہے اور خیبر کی فتح اس کے ہاتھ میں مقدر ہے۔ اس معرکہ میں حضرت علی علیہ السلام نے خیبر کے یہودیوں کے سردار مرغب کو ایک ہی وار میں ڈھیر کر دیا تھا اور حیرت انگیز شجاعت کے خیبر کے مضبوط قلعہ کو فتح کر لیا۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ حضرت سعد بن عبادہ سے علم لے کر مکہ معظمہ میں داخل ہو جائیں۔ چنانچہ وہ مکہ میں داخل ہو گئے اور مکہ معظمہ بغیر کسی خون ریزی کے فتح ہو گیا۔ کعبہ کو بتوں سے پاک کرتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو اپنے کندھے پر چڑھا کر سب سے بڑے بت کو گرانے کا حکم دیا۔ انہوں نے سلاخ سے اکھاڑ کر اس بت کو پاش کر ڈالا اور خانہ کعبہ کی تطہیر کا کام مکمل ہو گیا۔ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین کے عظیم الشان معرکہ میں 12,000 مجاہدین اسلام میں سے جو حضرات ثابت قدم رہے تھے ان میں سے ایک حضرت علی بھی تھے۔ آپ نے غیر معمولی شجاعت سے لڑائی کی، لڑائی کو شکست سے فتح میں تبدیل کر دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کی نصرت شامل حال ہو گئی اور دشمن کو شکست ہو گئی۔ تبوک کی مہم کے موقع پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو اہل بیت کی حفاظت کے لیے مدینہ منورہ رہنے کا حکم دیا تو شیر خدا کو جہاد سے محرومی کا غم لاحق ہو گیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا غم دور کرنے کے لیے ارشاد فرمایا، علی علیہ السلام، کیا تم اسے پسند کرو گے کہ میرے نزدیک تمہارا وہ رتبہ ہو جو ہارون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک تھا۔ غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد اسی سال حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر حج بنا کر روانہ فرمایا تھا۔ اس کے بعد حضور پر مدینہ منورہ میں سورۃ توبہ نازل ہوئی تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ حج کے اجتماع عام میں جا کر اس سورت کو سنائیں اور یہ اعلان کر دیں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کے لیے نہیں آ سکتا اور کوئی شخص کعبہ کا طواف برہنہ ہو کر نہ کرے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو یمن جا کر تبلیغ اسلام کا حکم دیا۔ اس موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں دعا فرمائی کہ اے خدا اس کی زبان کو راست گو بنا اور اس کے دل کو ہدایت کے نور سے منور کر دے۔ اس دعا کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو اپنا سیاہ علم دے کر یمن کی طرف روانہ فرمایا۔ یمن میں حضرت علی کی تعلیم و تلقین سے یمن کا اہم قبیلہ ہمدان مسلمان ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع میں حضرت علی علیہ السلام نے یمن سے آ کر شرکت کی تھی۔ علم و فضل کے کمالات حضرت علی علیہ السلام کو بچپن ہی سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم و تربیت کا جو موقع ملا تھا اس کا سلسلہ ہمیشہ قائم رہا۔ اکثر سفر میں بھی حضور کی رفاقت کا شرف حاصل ہوتا رہتا تھا، اس لیے
سفر سے متعلق شرعی احکام سے واقفیت حاصل ہو جاتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موضوع پر مسح کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے حضرت علی علیہ السلام سے پوچھنے کے لیے کہا اور اس کی وجہ سے یہ بیان کی کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرتے تھے۔ شاہ ولی اللہ نے اپنی کتاب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی علیہ السلام کے تقرب اور تربیت کو ان کے فضائل کی اصل بنیاد قرار دیا ہے۔ شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے، آپ حضرت علی علیہ السلام کی تقرب و اختصاص کی بنا پر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو قرآن مجید کی تعلیم دیتے تھے۔ بعض موقعوں پر قرآن مجید کی آیتوں کی تفسیر بھی فرماتے تھے۔ چند مخصوص احادیث میں بھی قلم بند کر لی تھیں۔ غرض حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ابتدا ہی سے علم و فضل کے گہوارہ میں تربیت پائی تھی، اس لیے صحابہ کرام میں آپ علی علیہ السلام غیر معمولی تجربہ اور فضل و کمال کے مالک ہوئے۔ حضرت علی علیہ السلام نے بچپن ہی میں لکھنے پڑھنے کی تعلیم حاصل کر لی تھی، چنانچہ اسلام لانے کے وقت اگرچہ آپ کی عمر بہت کم تھی تاہم آپ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اس لیے ابتدا ہی سے بعد دوسرے صحابہ کی طرح حضرت علی علیہ السلام بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تحریری امور انجام دیتے تھے۔ چنانچہ کاتبان وحی میں حضرت علی علیہ السلام کا نام بھی شامل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بعد مکاتب فرامین حضرت علی علیہ السلام کے دست مبارک سے لکھے ہوئے تھے۔ حدیبیہ کا صلح نامہ بھی حضرت علی علیہ السلام نے لکھا تھا۔ صلح نامہ کے شروع میں انہوں نے لکھا، یہ صلح نامہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ کے قریش کے درمیان طے پایا ہے۔ اس پر قریش مکہ کے نمائندے نے اعتراض کیا کہ ہم تو محمد کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کاٹ دیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے الفاظ کو میں تو اپنے ہاتھ سے نہیں مٹا سکتا کیونکہ یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے ان الفاظ کو کاٹ دیا۔ اسلام کی علوم و معارف کا اصل سرچشمہ قرآن پاک ہے۔ حضرت علی علیہ السلام سرچشمہ سے پوری طرح سیراب ہوئے تھے۔ انہوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہ صرف پورا قرآن زبانی یاد کر لیا تھا بلکہ اس کی ایک ایک آیت کے معنی اور شان نزول سے بھی واقف تھے۔ حضرت علی علیہ السلام کا شمار مفسرین قرآن کے اعلیٰ طبقہ میں ہوتا ہے اور صحابہ کرامین حضرت ابن عباس کے سوا اس کمال میں حضرت علی علیہ السلام کا کوئی شریک نہیں۔ علم و ناسخ و منسوخ میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمال حاصل تھا۔ قرآن پاک سے اجتہاد اور مسائل کے استنباط میں آپ کو ید طولہ حاصل تھا۔ چنانچہ تحکیم کے مسئلہ میں خوارج نے اعتراض کیا کہ فیصلہ کا حق خدا کے سوا کسی کو حاصل نہیں، تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے درمیان اختلاف کی صورت میں دونوں کے خاندانوں میں سے حکم بنانے کی اجازت دی ہے، تو امت محمدیہ میں اختلاف ہو جانے پر حکم بنانا کس طرح ناجائز ہو سکتا ہے؟ کیا امت محمدیہ کی حیثیت ایک مرد اور ایک عورت سے بھی خدا کی نگاہ میں کم ہے؟ قرآن کے علم کے ساتھ حضرت علی علیہ السلام قرآن پر عمل بھی دوسروں پر سبقت لے جانے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تخلیہ میں بات کرنے سے پہلے صدقہ دینے کا حکم دیا تو حضرت علی علیہ السلام نے فوراً اس آیت پر عمل کیا۔ مولانا مودود نے تفہیم القرآن جلد پنجم میں اس آیت کی تشریح میں ابن جریر کی یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن کی یہ ایک ایسی آیت ہے جس پر میرے سوا کسی نے عمل نہیں کیا۔
اس حکم کے آتے ہی میں نے صدقہ پیش کیا اور ایک مسئلہ آپس میں پوچھ لیا۔ یہ حکم صرف ایک دن یا دوسری روایت کے مطابق 10 دن تک باقی رہا۔ آیت نمبر 13 میں یہ حکم منسوخ ہو گیا اور صدقہ دینا ضروری نہ رہا۔ حضرت علی علیہ السلام نے بچپن سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک پورے 30 سال حضور نبی پاک کی خدمت اور رفاقت میں بسر کیے تھے اور سفر و حضر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تقریباً 30 سال تک حضرت علی مستند ارشاد پر فائز رہے۔ پہلے 3 خلفائے راشدین کے عہد میں دعوت و ارشاد اور قضاء کی خدمت حضرت علی علیہ السلام کے سپرد رہی اور اپنے زمانہ خلافت میں بھی حضرت علی علیہ السلام کا فیض جاری رہا۔ حضرت علی علیہ السلام کی روایت حدیث کی تعداد 586 ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اپنے رفقائے محترم اور ہم عصروں میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت مقداد بن الاسود اور اپنی زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ سے بھی روایتیں کی ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام سے آپ کی اولاد حضرت امام حسن، امام حسین، محمد بن حنفیہ کے علاوہ بہت سے صحابہ اکرام مثلاً حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابو ہریرہ، ابو سعید خدری، زید بن ارقم، صہیب رومی، ابن عباس، ابن عمر اور دوسرے بہت سے صحابہ اکرام، اس کے علاوہ بہت سے تابعین اعظام نے حدیث کے علم کا فیض پایا۔ حضرت علی علیہ السلام فقہ اجتہاد میں بھی کامل دستگاہ حاصل تھی۔ بڑے بڑے صحابہ اکرام یہاں تک کہ حضرت عمر اور حضرت عائشہ صدیقہ کو بھی کبھی کبھی حضرت علی علیہ السلام کے فضل و کمال کا ممنون ہونا پڑتا تھا۔ فقہ اجتہاد کے لیے کتاب و سنت کے علم کے ساتھ سرت فہم، دقیقہ سنجی اور غیر معمولی ذہانت کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کو یہ سب کمالات اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے گئے تھے۔ مشکل سے مشکل اور پیچیدہ مسائل کی تہ تک آپ کی نقطہ رس نگاہ آسانی سے پہنچ جاتی تھی۔ قرآن و سنت اور فقہ اجتہاد میں گہری بصیرت کی بنا پر حضرت علی علیہ السلام منصب قضاء کے لیے بہت زیادہ موزوں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کرتے تھے کہ ہم ایسے مقدمات کے فیصلے کے لیے سب سے موزوں حضرت علی علیہ السلام ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا ہم صحابہ کہا کرتے تھے کہ مدینہ والوں میں سے سب سے زیادہ صحیح فیصلہ کرنے والے حضرت علی علیہ السلام ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے قاضی کے طور پر حضرت علی علیہ السلام کو مقرر فرمایا تھا۔ ان کے حق میں دعا بھی کی اور قضاء کے بنیادی اصول کی تعلیم بھی دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا تھا، علی جب تم 2 آدمیوں کا جھگڑا چکانے لگو تو صرف ایک آدمی کا بیان سن کر فیصلہ نہ کرو، اس وقت تک اپنے فیصلے کو روکو جب تک دوسرے کا بیان بھی نہ سن لو۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق نے بھی حضرت علی علیہ السلام کو مدینے کا قاضی مقرر فرمایا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے ماہر عدل اور قابل قاضی کے طور پر اپنے فرائض ادا کیے تھے۔ خلافت راشدہ کے زمانہ میں حضرت علی علیہ السلام خلیفہ اول ابو بکر صدیق اور خلیفہ دوم حضرت عمر اور خلیفہ سوم حضرت عثمان کے مشیر رہے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام کو مجلس شورا میں شامل رکھا گیا تھا۔ حضرت عمر کو جب کوئی مشکل معاملہ پیش آ جاتا تو حضرت علی علیہ السلام سے مشورہ کرتے تھے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ علی علیہ السلام نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ حضرت علی علیہ السلام کے عدالتی فیصلے اسلامی قانون کے بہترین نظائر کی حیثیت رکھتے تھے، اس لیے اہل علم نے ان کو تحریری صورت میں مدفون کر لیا تھا۔